علی ولی اللہ پہلو ہیں. ایک تو خوبصورتی ہے دیکھنے کی، جسے عربی میں سواد سے صباحت بھی کہا جاتا ہے، یہ خوبصورتی. اور ایک مرتبہ کسی کا قلب بہت خوبصورت ہوتا ہے، کردار بہت خوبصورت ہوتا ہے. اگر اسی کو پیش کرنا چاہوں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے جمال پسند ہے وہ اسے قلبی خوبصورتی پسند ہے. دو پہلو پیش کروں گا، تو غور سے سنیے گا. میں نے کہا میں نے تقریر یہیں پہ تیار کی ہے کہ فی البدیہہ بہرحال بولنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مرحوم شیخ الثقیب کی ایک تقریر سے اقتباس ہے، ان کی کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں جملہ. مرحوم نے لکھا کہ روز قیامت وہ تمام خوبصورت مرد جو اپنے آپ کو پاک دامن نہیں رکھیں گے، اللہ ان کے سامنے جناب یوسف کو لے کے آئے گا اور سوال کرے گا بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو یا میرا یوسف زیادہ خوبصورت ہے؟ تو سب کہیں گے پروردگارا تیرا یوسف زیادہ خوبصورت ہے. تو اللہ کہے گا یوسف نے تو اپنے آپ کو پاک دامن رکھا تھا، تم اپنے آپ کو پاک دامن کیوں نہیں رکھ سکے؟ کہ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ تمام خوبصورت خواتین کے سامنے جناب مریم کو لے کے آئے گا، کیونکہ انہی دو ہستیوں کے اوپر لوگوں نے کوشش کی تہمت لگانے کی. جناب یوسف پہ سورہ یوسف گواہ ہے، جناب مریم پہ خود سورہ مریم گواہ ہے کہ یہ بیٹا کہاں سے لے کے آئے. تو اب اللہ ایک مرتبہ جناب ساری خوبصورت خواتین کو جناب مریم کا عکس دکھائے گا کہ بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو یا میری مریم زیادہ خوبصورت؟ ساری خواتین کہیں گی پروردگارا تیری مریم زیادہ خوبصورت ہے. اللہ کہے گا بھئی مریم نے تو اپنے آپ کو پاک دامن رکھا تھا، پھر تم اپنے آپ کو پاک دامن کیوں نہیں رکھ سکیں؟ تبلیغی جملے کے اوپر مجھے پتا ہے کہ داد نہیں ملتی ہے، لیکن میں پھر بھی پیش کرنا ضروری سمجھتا تھا. عزیزان گرامی، جن جن پہلوؤں سے دیکھیں گے کہ آپ کو آل محمد منفرد نظر آئیں گے. جو جملہ ہے جناب سید الشہداء کا میں نے پورا نہیں پیش کیا تھا، اس کو غور سے سنیے گا. اس سے پہلے کہ میں اسے پیش کروں، علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب ہے عین الحیات، اردو میں نسیم امروہوی صاحب مرحوم نے ترجمہ کیا ہے روح الحیات کے نام سے. اردو بہت پیاری ہے کتاب کی، آپ کو پڑھنے کا جی کرے گا. آپ کو لگے گا نہیں کہ مذہبی کتاب ہے، جیسے آپ ایک ناول پڑھ رہے ہیں. بہت پیارے انداز سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، بہت پیارا ترجمہ. اور اخلاقیات پہ رسول اسلام کی جو وصیت ہے حضرت ابو ذر غفاری کو، اس کا جو انہوں نے کامنٹری تشریح کی ہے علامہ مجلسی نے، اس کا اردو ترجمہ ہے. تو وہاں پہ علامہ مجلسی نے ایک مثال دی ہے کہ خوبصورت انسان آدمی ہو اور اگر کردار صحیح نہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک بہت خوبصورت بکسہ لیں اور اس کے اندر غلاظت بھر دیں اور اس پہ سونے کی تارے لگا دیں، بہت خوبصورت ریپنگ ہو، ہر آدمی دیکھے گا بھی بہت خوبصورت ہے، اندر نہیں معلوم کہ کیا، اندر نہیں معلوم کیا. اور اگر ایک مرتبہ سونے جواہرات بھر کے آپ ایک بکسے کے اوپر بہت نجاست غلاظت لگا دیں، سب سے کہیں گے بھئی کیا ہے، سب کہیں گے غلاظت ہے، لیکن اندر نہیں معلوم کہ کیا ہے، اندر بہت خوبصورتی ہے. اب آئیے ذرا میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان پیش کروں. آپ فرماتے ہیں ساری دنیا تمہاری تعریف کرتی رہے اور تمہارے ہاتھ میں خاک ہو، سب کہہ رہے ہو سونا ہے، کبھی لوگوں کے کہنے پہ خوش نہ ہونا کہ ہاتھ میں سونا، تمہیں خود تو معلوم ہے خاک ہے. اور اگر ساری دنیا تمہاری مذمت کر رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں سونا ہو، سب کہہ رہے ہو خاک ہے خاک ہے، تمہیں خود تو معلوم ہے سونا ہے. لوگوں کے مذمت کرنے سے دل برداشتہ نہ ہونا. مہم یہ نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مہم یہ ہے تمہیں اپنے متعلق کیا پتا ہے. عزیزان گرامی، اب یہاں جو خوبصورتی اللہ نے عطا کی ہے، بہرحال ہمارے ہاں بہت سے احکام ہیں کہ خود نماز جماعت کے لیے بھی ہے کہ اگر سب علم میں مساوی ہوں، تقوی میں مساوی ہوں، حفظ میں مساوی ہوں، تو آخر میں ہے کہ جو سب سے خوبصورت ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. شرح العلوم میں شہید ثانی نے لکھا، میں بہت زیادہ پریشان نہیں کروں گا، خوبصورتی کون سی پیش کر رہا ہوں، آئیے ذرا. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے جو عطا کی ہے یہ بھی خوبصورتی ہے اور یہ بہت اسی کی نعمت ہے. یہاں تک روایات میں کثرت سے آیا کہ جو زیادہ خوبصورت ہو اس سے اگر کبھی مانگو تو اس سے مانگنا جو خوبصورت ہو. تو کہا مولا کیوں؟ کا جسے اللہ نے یہ والی نعمت عطا کی ہے نا خوبصورتی والی، اسے سخاوت بھی عطا کی ہوگی. اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا آل محمد اتنے سخی کیوں تھے.
بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی؟ اب آئیے ذرا وہ حدیث جس کو میں نے عنوان قرار دیا تھا، اس سے میں بات کو متصل کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ اللہم اشہد علیہا، پروردگارا گواہ رہنا اس قوم پہ کہ جن کے مقابلے میں اس زبان کو بھیجا، اشبہ الناس برسولک، جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ، تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، شبیہ ہیں۔ کن کن چیزوں میں؟ قولا و فعلا و منطقا۔ اب تمام چیزوں کو جناب سید الشہداء نے گنوایا یہاں پہ، اگر تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے، کہ رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، شکل و صورت میں، تمام چیزوں میں جناب علی اکبر رسول خدا کی شبیہ ہیں۔ بھئی یہ چند افراد ہیں میرے ساتھ، بھئی ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے افراد پہنچ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمام افراد پہنچ جائیں۔ اجازت گرامی، یہاں جناب سید الشہداء فرما رہے ہیں، یعنی شکل و صورت میں بھی، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، تمام چیزوں میں۔ اچھا کئی مرتبہ کردار اچھا ہوتا ہے، بولنا نہیں، رسول اسلام کا بولنا، گفتار بڑی مشہور ہے، یعنی خطابت مشہور ہے۔ جناب اکبر میں تمام صفات بتا رہے ہیں سید الشہداء کہ آپ کی شکل و صورت بھی، کردار بھی، رفتار بھی، گفتار بھی، سخاوت، تمام کی تمام صفات رسول خدا کی جناب اکبر علیہ السلام میں تھی۔ غور سے سنیے گا عزیزان گرامی، دو پہلوؤں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے صورت، ایک ہے سیرت۔ کئی افراد کی صورت خوبصورت ہوتی ہے، کئی کی سیرت۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں علی اکبر کی دونوں چیزیں پیغمبر سے مشابہ ہیں، صورت بھی، سیرت بھی۔ اب غور سے سنیے گا جو میں پہلو پیش کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اس میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال نہیں ہے کہ وہ پیغمبر جیسے ہیں صورت میں، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنے نبی کی ایک اور شبیہ بنائی۔ غور فرمائے جانے گرامی، اس میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنے نبی کی ایک اور شبیہ بنائی، اور وہ بھی حسین کو عطا کی۔ یہ اللہ کی حسین ابن علی سے محبت تھی، اس نے چاہا میرے حبیب کی ایک اور شبیہ ہو اور وہ حسین کے پاس ہو، کیونکہ پیغمبر فرما گئے تھے حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، ہر بیٹا باپ سے ہوتا ہے، ہر بیٹی باپ سے، توجہ، ہر پوتا نواسا دادا سے، نانا سے۔ یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک پہلو پیش کر رہا ہوں، شاید آپ کو دل کو لگے مجھے ابھی پہلی حدیث میں نے مکمل نہیں کی، لیکن یہ بیچ میں روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ پیغمبر فرمانے الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔